when you are preparing for a presentation, you are using your heads. You have to sit down, you have to think about something, you have to write down something. So this is one of the benefit that for some period of time your mind will get concentrated towards a topic. تو آپ کو تھوڑی سی concentration کرنی بھی شاید آ جائے کہ توجہ کیسے کی جاتی ہے. And the second most important thing is public speaking. Speaking in front of people. Anyone who does not know how to speak in front of people, اس کو سیلنگ لگ جاتی ہے. There is a ceiling to such people. They cannot grow beyond certain limit. وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ نہیں سکتے زندگی میں. Because everyone who has to grow, everyone, مثال کے طور پر, if you are a labor or a factory worker or a salesman کو تو خیر پبلک اسپیکنگ کرنی پڑتی ہے, تو you do not have to train anyone, you do not have to manage anyone, so you don't have to talk to people. You just come, you start throwing bricks around, or you start doing the work that you are supposed to be doing. But if you go a little higher, you become a supervisor or an assistant manager or a manager. یعنی آپ اگر زندگی میں تھوڑے سے اوپر جائیں گے, public speaking is a must. And if you do not know how to talk to people in groups, if you do not know how to express your opinion in front of those people, then you'll be a failure in that particular job. Whatever job you're doing your own business or you're doing a job, whenever you have to rise to a certain level, you require this skill. یہ مینڈیٹری اسکل ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے زندگی میں. اس کا تعلق آپ کے ایگزام سے ڈائریکٹلی نہیں ہے, بٹ اس کا تعلق آپ کی لائف سے ہے. سو یو شوڈ بی گڈ ایٹ پبلک اسپیکنگ. اور مطلب وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ. جہالت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے کس کو جاہل کہا جائے گا؟ ایگزیکٹلی جس کو صحیح بات پتہ بھی چل جائے تو وہ اس پہ عمل نہ کر سکے, اس کو جاہل کہتے ہیں. ابو جہل یہی تھا. اس کو بتانے والے کون تھے؟ دنیا کے تمام استادوں کے استاد, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ان کی بات سنتا تھا. اچھا کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ ان کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں ابو جہل کے. کہتا ہے میں جانتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کیا کروں میرا دل نہیں مانتا. دل نہیں مانتا. اور آپ کو پتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل قیامت آنے والی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا تباہی سے پہلے تباہ ہو جائے گی, پھر تباہ ہوگی. یعنی دنیا تباہ ہو چکی ہوگی, پھر تو بس سسٹم اللہ تعالیٰ نے قیامت. تو وہ اس کی نشانی یہ تھی کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو جھڑکے گی. میں سوچتا تھا یہ قیامت کی نشانی کیوں ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جب اولادیں بے ادب ہو جائیں گی, جب لوگ بے ادب ہو جائیں گے, ان کے اندر سے ادب ختم ہو جائے گا, تو ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی. جن کے اندر ادب نہیں رہتا وہ تو بیچارے ڈنگر بن چکے ہوتے ہیں. اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ جو ادب کی ہائیسٹ لیول آف سینسٹیوٹی ہے. ہائیسٹ لیول آف سینسٹیوٹی. ایک تو ہے نا میرے جیسے کسی بندے کا ادب, ٹیچر کا ادب, اپنے ماں باپ کا ادب, ایک تو یہ کامن سینس کی بات. ایک ہے ویری اسپیشل لیول آف سینسٹیوٹی which is for very special people. ادب کا معیار کیا ہے؟ ادب کا معیار یہ ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو, اور ان کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ صرف یہ کرنے سے, یعنی آواز اونچی کرنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ ایسا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. مطلب اگر ایک بندہ میرے سامنے اونچی آواز میں بول رہا ہے یا میں کسی کے سامنے اونچی آواز میں بول رہا ہوں, تو اس سے ہوگا کیا؟ ایز سچ ہو تو کچھ بھی نہیں رہا, کوئی اچانک وائبریشن. لیکن قرآن پاک میں اس فینومینا کو بیان کیا گیا ہے, فرمایا گیا ہے یہ نہ ہو
کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. Now just imagine what is this. ادب کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کی ہوں اور وہ بے ادبی کرنے والا ہو, تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں, میں بہت اچھا ہوں, وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے گا, لیکن اصل میں he has lost everything. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ میں ظاہری میں نیک کام کرتا ہوں یا نیکی کرتا ہوں, صرف یہی نہیں ہے نیکی, بلکہ نیکی ایک کیفیت کا بھی نام ہے. دی کائنڈ ہارٹیڈنس, سافٹنس آف یور ہارٹ, دی کائنڈنس آف یور ہارٹ, یہ بھی اس میں رول پلے کرتی ہے. وائی؟ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ جب ہماری روحیں یہاں سے جائیں گی, اس دنیا سے جائیں گی, تو وہ ان کو جس مقام تک فلائٹ کرنے کی ایبلٹی ان کے اندر ہوگی, that would be dependent upon the condition of the soul at the time of death. یعنی ایک شخص اگر 4th فلور پہ مرتا ہے تو اس کے لیے 4th فلور کا دروازہ ہی کھلنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 7th فلور پہ چلا جائے. تو جس نے جس کنڈیشن میں مرنا ہے, اور بے ادبی کیا کرتی ہے؟ بے ادبی سختی کا موجب ہے, سختی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. It reflects that you are a harsh person inside. اندر آپ کے سختی اور ہارشنس موجود ہے, اور اس کے ڈیپر کیا ہے؟ اس کے اندر تکبر ہے. بیسیکلی تکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رائی کس کو کہتے ہیں؟ تخم ملنگا کھایا کبھی؟ تخم ملنگا, تخم ملنگے سے بھی چھوٹا ایک بیج ہوتا ہے, بالکل چنا سا, مسٹرڈ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اس سے بھی چھوٹا ہے, ریت کے ذرے جتنا ہوتا ہے, سمجھ لیں آپ. اتنی سے بھی پرائیڈ کی ریفلیکشن, کہیں اندر ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ پرائیڈ ہوا, ساری نیکیاں میکیاں فارغ, کچھ کوئی نہیں. بیکاز جو جنت ہے وہاں ہارشنس اور ہارڈنس ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اٹ کی ناٹ ایگزسٹ. اس کا ایٹماسفیئر ایسا ہے اس جگہ کا, وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر سختی اور روح کی سختی جو ہے وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں. اس کا مطلب کیا؟ جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کس کو کہتے ہیں؟ A place where there are no problems. So اگر ایک بندہ ہے, اس کو دنیا کی زندگی میں بھی پرابلمز نہ ہوں, یا پرابلمز اس کو افیکٹ نہ کرتی ہوں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی جنت کے جیسی زندگی گزار رہا ہے؟ آبویسلی ایک بندہ جس کو دنیا میں سکون کی کیفیت میں رہتا ہو, تو وہ دنیا میں بھی ایک جنت جیسی زندگی گزار رہا ہے نا. تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں سختیاں ہوتی ہیں, وہ یہاں بھی ذلیل ہوتے رہتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, مشکلات ان کو پڑتی رہتی ہیں. اور یہ جو میں آج تک آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کرتا آیا ہوں اتنے دن تک, یہ سب اسی ایک ایلیمنٹ کی طرف لے کے چلنے والی بات ہے. بیکاز دا لائٹر سولز آر مور کریٹو, دا لائٹر سولز آر مور ایکٹیو, دا لائٹر سولز آر مور انٹیلیجنٹ, دے آر وائز, دے آر ہارڈ ورکنگ. جو ہیویئر سولز ہوتی ہیں, دے آر, وہ سست ہوتے ہیں, جن کی روحوں میں وزن موجود ہوتا ہے, بھار ہوتا ہے, وہ سست ہوتے ہیں, کاہل ہوتے ہیں, نکھٹو ہوتے ہیں, نکھد ہوتے ہیں. دے ڈو ناٹ لائک ٹو ورک. ان کے اندر سے خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی کچھ کرنے کی. اور یہ سب کچھ انٹرنلی پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے نا. تو انٹرنلی جو ہے وہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہماری روحانی کیفیت ہے. ناؤ دیر ور سرٹن aspects of a character that were left. Although I tried to summarize them into yesterday's talk, but still let's name them. There are two most important aspects. One is optimism and the other one is resilience. RESILIENCE, resilience. Optimism, OPTIMISM. So there are two things, optimism and resilience. Optimism is the key to
the positive energy in us. Optimism is the source from where we get our all positive energies. اس کو optimism کو اردو میں کہتے ہیں امید. اس کے بارے میں مایوسی ایک حدیث ہے, مایوسی کفر ہے, کہ یعنی جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو اٹ مینس you have stopped believing in the existence of God even. So optimism ensures the presence of even the belief. Quran Pak says, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ڈو ناٹ, مایوسی, اب یہ مایوسی ہوتی کیا ہے, وہ واٹ از, کیونکہ مایوسی کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو امید کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. دیز آر آل ریلیونٹ کانسیپٹس. ریلیونٹ کانسیپٹ مینس دیٹ یو کی ناٹ فلی انڈرسٹینڈ سم تھنگ until you understand its opposite. You cannot fully understand what a day is if there is no night. If there was no night ever, we would not call it a day. We would not even call it anything. یہ تو رات آتی ہے, جب وہ چینج آتی ہے تو پھر ہمیں دن پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. So these are all relevant concepts. Hope and hopelessness, امید اور مایوسی. Optimism, opposite of optimism is pessimism. It is pessimism. As there are optimistic people, so there are pessimist people. Pessimist کون ہوتے ہیں؟ وہ مایوسی میں رہتے ہیں, وہ چیزوں کی نیگیٹو سائڈز کو دیکھتے ہیں صرف. They never see hope, they never see light, they always see darkness, they always see the negative side of, they always see the night, they never see the day. There is a beautiful surah in Quran, a complete surah, which explains this optimism. Anyone can guess which one is that? جی, no, not Surah Kausar. Surah Rahman, no. Otherwise تو ہمارے ہر سورہ کو کہہ سکتے ہیں, but there is a surah which specifically targets this concept. Surah الدحا. یہ اس نے کہاں سے سنا ہے, کس سے سنا ہے؟ Very good, excellent, shabash. Okay, you see, وَالضُّحَا, by the morning light. It talks about morning light, صبح کی روشنی, فجر کا وقت. The beauty of heavens and the earth is in the morning light. وہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وَالضُّحَا, by the morning light. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, Layl is night. The night is over. Got it? What does it mean? Hope has come. Hopelessness has gone. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Your Lord has never forsaken you. It addresses what? ہوتا کیا ہے؟ مشکلات آتی ہیں, ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتا, میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پاتا. تو کیا ہوتا ہے, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جن سے نماز اکثر اوقات اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے زور کے بھی نہیں پڑھی تو اب پھر کیا فائدہ. See, this is what it does to all of us. You are not alone in this. Everyone goes through the same. See, what اس کا اٹیک کیا ہوتا ہے, وہ کس چیز سے اٹیک کرتا ہے؟ پیسمزم سے. وہ آپ کو ایک اچھے کام سے کیسے روکتا ہے؟ پیسمسٹک بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ ہمارے اندر سے ہی ہوتا ہے نا. کوئی
Some call it nafs, some call it shaitan, some call it iblis, some you may call whatever you want to, negativity, darkness, whatever. But the enemy is within. The enemy is seldom, it is outside also, but the internal enemy is more dangerous. وہ چل چھڈ تو کہڑی فجر دی پڑھی تھی, چلا چلیے. باہر والا دوست بھی اس طرح کہتا ہے, تو وہ دوست نہیں ہوتے نا. شیطان ہمیشہ دوست بن کے ساتھ لگتا ہے, یاد رکھیے گا. ریممبر دس. شیطان اگر دشمن بن کے سامنے آ جائے تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دشمن ہے, تو دشمن سے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. شیطان کرتا ہی ہے, وہ ہمیشہ دوست بن کے آتا ہے. He always comes and joins you very politely and tells you, یار تو نے کون سی فجر کے ٹائم پڑھی تھی نماز جو اب تو زور کے لیے اتنا پریشان ہو رہا ہے. اللہ معاف کرنے والے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمان سارے جنت میں جائیں گے. ہو گیا, دھوکہ دیتا ہے. عدو مبین, ہی از an excellent enemy. شیطان ایک بہت زبردست معیار کا دشمن ہے. اور وہ ہوتا کہاں ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم ہی از ان سائڈ اس. موسٹ آف دا ٹائم ہی اٹیکس فرام ان سائڈ. اس کے بعد اس صورت میں اگر غور کریں تو کیا کہا گیا؟ پھر دنیا کی چند باتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ آپ بے سر و سامان تھے تو آپ کو مدد دی گئی, آپ یتیم تھے, پریشان تھے تو آپ کو حوصلہ دیا گیا, یتیم تھے تو آپ کو سہارا دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ چند باتیں کہی گئی. اور پھر چند ایکشنز بتائے گئے. ڈو گڈ تھنگس, چند, اور کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. whoever asks a question اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے پرے مت کریں, اور یتیم جو ہے وہ جس کا باپ نہ ہو تو اس کے ساتھ ذرا ڈفرینٹ اچھے رویے سے پیش آئیں. اور آخر میں ایک بڑی زبردست بات ہے, وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو نعمتیں پالنے والے نے دی ہوئی ہیں نا ان کو بیان کریں, انہیں بتائیں, ایکسپلین کریں. Now these are all the steps of casting away the pessimism from one's mind. آپ اپنے اندر سے مایوسی, آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں, مثلا خاص طور پر وہ سب جو سستی میں ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی مایوسی کا شکار ہیں. جو لوگ بھی آپ میں سے سستی میں ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ What should they do so that they can get themselves out of this لیزینس؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کوئی ایک نیکی کرنی چاہیے. نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ نو, گڈ ڈیڈ از ناٹ نیکی. گڈ ڈیڈ تو انگریز بھی کرتے ہیں, وہ نیکیاں ہوتی ہیں. اللہ کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایک اچھا کام, کوئی ایک. ماں کے پاؤں دبا دیں, باپ کے پاؤں دبا دیں, باپ کے جوتے صاف کر دیں. these are those things which you can do at your age. ابھی وہ صدقہ وغیرہ تو چونکہ اب اپنے پیسے تو نہیں کماتے کہ صدقہ نہیں دے سکتے یا نیکی, اور اس ایک نیکی کو کنٹینیوسلی کرتے رہنا ہے, اور پیورلی صرف ایک وجہ سے, ایک چیز کے لیے. کس کام کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. This will fill you with energy in a very short period of time. That energy which is required through optimism. So optimism is not just a concept, it is a working philosophy. And those people who learn to live on optimism, they can never let it go. They will die if somebody takes away their optimism. بالکل ویسے ہی ایک آپٹمسٹک بندے کو جب مایوسی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے تو وہ اس کو ایسے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اس کے اگینسٹ جیسے موت کے اگینسٹ ڈیفینڈ کرنا ہو. بیکاز آپٹمسٹک بندے کو یہ بات پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ دیر از اونلی ون وے which is the good way, which is the high way, which is the right way, which is the way to salvation, the way to success, and that is filling yourself with hope, hopefulness all the times. Ab conceptually speaking,
میں نے اب تک جتنی باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس میں سے جو بھی آپ کو یاد ہے ان میں اگر آپ کا دل چاہے کہ یار مجھے یہ میرے اندر میں پیدا کروں، میرا دل چاہتا ہے، تو اگر آپ کو یہ خیال کوئی آ جائے نا کہ نہیں چھوڑ دفع کر، کسی بھی اچھے کام سے جب آپ کا اپنا آپ کو ہٹانے لگے تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، آپ کی امید کو قتل کیا جا رہا ہے. You cannot destroy a nation. Believe me, you cannot destroy a nation until you kill their hopes. When you kill the hopes of individuals, جب لوگوں کی امیدیں ختم، پاکستان سے لوگ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، صحیح بات ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا فوت ہو گیا ان کا جو وہ جا رہے ہیں؟ کیا فوت؟ ان کی امید ختم ہو گئی ہے. کس چیز سے؟ پاکستان سے. ان کی پاکستان سے امید ختم ہو گئی ہے تو وہ کیا اب ان کو امید کہاں ہے؟ ان کی امید باہر ہے تو وہ باہر. سو دس از واٹ ہوپ ڈز ٹو اس. It's a great thing to have. Hopelessness is a great curse. Optimism is one of the greatest abilities of successful people. It has always been, it will always be. اس کی ایگزامپل ہم نے اگر دیکھنی ہو تو سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He was born an orphan. No father. Father had died 6 months before his birth. Mother dies at 6. Now totally orphan. Then comes to the granddad. He passes away. Then uncle takes over. Then when he grows up, what people do to him? Persecuted in every possible way. Then a year comes, a year of grief, Amul Huzn, a whole year. Who dies? Uncle dies. Hazrat Khudayja Razi Allah Ta'ala anhu dies. See, pain and pain continuously, he, all through his life, he went through one, got out of one difficulty, went to another, to another, to another. Yet, one thing he never lost, not even once, not even in those 3 years of Shah Abi Talib. He did not lose hope even in those years when he says that we had nothing to eat except leaves and grass, or what Bilal Radiyallahu Ta'ala anhu had hidden something. وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کچھ کسی جگہ سے کبھی کبھی روٹی کے ٹکڑے مل جاتے تھے، وہ بھی کوئی صحابی چھپ چھپا کے رکھ جاتے تھے وہاں پہ نا، قریش میں سے تھے وہ، تو وہ بنی ہاشم وہ ہیلپ کرنا منع کر دیا تھا نا انہوں نے. آئی ہوپ یو نو واٹ از دوز 3 years. اوکے، تو اس میں کھانے 3 سال آپ سوچ نہیں سکتے، 3 سال بھائی روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اور آپ گھاس اور جڑی بوٹیاں، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر والے بھی سارے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ اینڈ لک ایٹ دی کائنڈ آف ہوپ. اوف، exceptional, extraordinary. No human being can do that. Only he is the only one who could do it. We can't do it, I'm sure. No human being can do it. That is why he is Azmat-e-Bashar. He is the best of the best. He is the best of humanity. And one thing that I can understand, لوگ اس کو ایمان بھی کہتے ہیں، ایمان بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ جو ڈیپ ڈاؤن مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ ایک اللہ پر یقین، اور کس چیز کا؟ امید اللہ سے کہ اللہ خیر کریں گے، اللہ بہتری کریں گے، اللہ از دا بیسٹ. وہ یہ کمبینیشن آف فیتھ اینڈ ہوپ اینڈ آپٹمزم، دیٹ از واٹ took Muslims through all these difficulties and made them the biggest empire the world has ever seen. Not even the British Empire was so large. About the British Empire, people used to say the sun never sets in British Empire. It was
such a big empire, but the Muslims empire, it was far greater than that. It is a glorious history, but that all, you see, बड़ी बड़ी दुनिया की कामयाबियां, उम्मीद है, ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है, मायूसी से इनकार है, नाकामी और मायूसी से लगातार इनकार बंदों को उनके दुरुस्त मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मददगार होता है. So let's hope that all of you live to be optimistic in your lives. If you have any question, please ask. 3 minutes are left. How to change yourselves. सबसे पहला काम यह है कि कोई एक नेकी, मैंने कहा था ना, कोई एक नेकी करनी शुरू करो, कोई भी नेकी, और उसको लगातार करना शुरू करो. Like start offering prayers even. इबादत से भी जो है वो बॉडी जो है वो उसके अंदर नूर जाता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे.